and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. سامعین محترم، عزیزان گرامی اور جمعے میں شریک ہونے والے مسلمان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین اور صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بحق قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ ایک خاص اہم عبادت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور گزشتہ جمعہ بھی میں نے اسی کی فضیلت کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کی تھی، کیونکہ یہ موقع اور محل اور ہم سب کے کوئی نہ کوئی دور اور قریب کے رشتہ دار اس اللہ کے نظر انتخاب نے انہیں چن لیا ہے، تو وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ جانے سے پہلے اس کی تیاری کی جائے. اسی مناسبت سے مجھے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. سب سے پہلے اسلام کی عبادات کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی ہے، جسمانی عبادت، اور کچھ عبادتیں ہیں جو مالی ہے، یعنی مال سے عبادت. تمثیلاً عرض یہ ہے کہ بدنی عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقات ہے اور قربانی ہے،
یہ مالی عبادتیں ہیں، مگر ایک عبادت ایسی ہے جس میں دونوں شامل ہیں، وہ ہے حج، جس میں جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ جسم کو بھی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اور مال بھی خوب خرچ ہوتا ہے۔ دونوں کا مرکب اگر کوئی عبادت ہے تو وہ عبادت حج ہے۔ حج کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آپ ذرا آج سے تقریباً 5,500 سال پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ویسے اس سے بھی پہلے اور اس سے بھی پہلے، یعنی حضرت آدم سے پہلے مورخین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی تعمیر فرشتوں نے کی، مگر جو ابھی کعبۃ اللہ ہے یہ بنائے تعمیر ابراہیمی کے سے مشہور ہے، اس لیے یہی سے تاریخ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دونوں گھروں کی تعمیر فرمائی۔ ایک وہ گھر جس کی لڑائی آج پوری دنیا لڑ رہی ہے اور فلسطین کے معصوم بچے اپنے جان کی قربانی دے کر کے اس گھر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مسجد اقصی بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعمیر کرتا ہے، اور پھر بیت اللہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میرے لیے گھر کی تعمیر کرو، تو انہوں نے وہ مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے جب آپ مکہ المکرمہ آئے تو پھر اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میرے لیے گھر بناؤ۔ اللہ کے لیے گھر، کیا اللہ کو اس گھر میں رہنا ہے؟ کہ اللہ کو بارش سے کوئی خطرہ ہے، دھوپ سے کوئی بچنا ہے؟ نہیں۔ انسان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اسے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے نوجوان حضرات زیادہ بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے تو پتا چلے گا کہ اچانک ان کا تعلق کسی انسٹاگرام یا فیس بک سے کسی لڑکی سے ہو جائے تو پھر وہ لوگ چیٹنگ شروع کرتے ہیں، اور چیٹنگ کرتے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں کہ ہماری تمہاری ایک ملاقات ہونی چاہیے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ ملتے ہیں اور اس میں کبھی کبھی کامیاب بھی ہو جاتے اور کبھی کبھی ناکام بھی ہوتے ہیں۔ تو انسان کا ایک فطری تقاضا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہتے ہیں اسے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں، پھر چھونا چاہتے ہیں، پھر ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں انسان کیونکہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کو بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کو بھی یہ چھونا چاہتا ہے، اللہ سے بھی چمٹنا چاہتا ہے۔ اب یہ ممکن تو ہے نہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ قال رب ارنی، اے میرے پروردگار ذرا ایک جھلک دکھا دے مجھے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے باتیں تو کرتا ہوں مگر باتوں سے تسلی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اپنے آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ارے میری زیارت تو نہیں کر سکتا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے بار بار جب تقاضا کیا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ مجھے بعد میں دیکھ لینا،
مجھے بعد میں دیکھ لینا، میں ایک اپنا تجلی اس پہاڑ پہ ڈال رہا ہوں، اس کی طرف ذرا نظریں اٹھا کے دیکھو۔ اللہ نے جب اس ہزارواں حصہ کا چھوٹا سا تجلی جب اس کوہ طور پہ ڈالا تو وہ جل کے راکھ ہو گیا، درہم برہم ہو گیا، موسیٰ کی نظریں ٹکرائی، موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تو نے موسیٰ کو گرایا بے ہوش ہو کر کے طور پر، مگر کبھی جلوہ نہ دکھایا۔ پھر جب موسیٰ بیدار ہوئے، ہوش آیا تو کہا کہ اللہ میں نہیں دیکھ سکتا تو آخر آپ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ تو کہا کسی شاعر نے کہ نہ تو دیکھے نہ تیری نگاہ دیکھے، اگر مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ مجھے دیکھنے کے لیے جو صلاحیتیں ہونی چاہیے وہ تیرے آنکھوں کے اندر نہیں ہے۔ اور اس کو آسان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی لیبارٹری میں چلے جائیے، کسی لیب میں چلے جائیے، وہ آپ کے خون کا خطرہ لیتا ہے اور لینے کے بعد اپنے انالائز کرتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ آپ کے خون کے اندر اتنا جراثیم ہے، آپ کے خون کے اندر اتنا شوگر آ گیا ہے، اتنا یوریا آ گیا ہے، اتنا یورک ایسڈ بڑھ گیا۔ یہ ساری چیزیں اسے نظر آ رہی، آپ کو نظر نہیں آ رہی، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ یہ ہمارے اور ان کی آنکھوں کا نہیں بلکہ ان کی مشینری کا کمال ہے کہ ان کی مشینری نے انہیں بتایا۔ تو اللہ کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں چاہیے جو آنکھیں ہمیں دنیا میں میسر نہیں ہے، اور وہ آنکھیں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ کے دیدار کرنے کے لیے گئے۔ بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جب اللہ نے کہا کہ گھر کی تعمیر کیجیے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہ گھر بنانا شروع کیا۔ مستری حضرت ابراہیم اور مزدور کر رہے تھے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور آج جو آپ جا کے وہاں دیکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پاس وہ جو پاؤں کے نشان ہے جس کو لوگ چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، کپڑے لگا کے مسلتے ہیں، یہ سب سنت و شریعت کے خلاف عمل ہے۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ چومنے کی اجازت ہے، نہ چاٹنے کی اجازت ہے، نہ بوسہ لگانے کی، نہ کپڑا مسلنے کی۔ آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حج جو ہے یہ اللہ کے حکم کے ماننے کا نام ہے۔ اگر اللہ کے مان کر کے آپ نے کیا تو آپ کا حج مکمل ہے۔ میں انشاءاللہ تفصیلی باتیں کروں گا۔ تو یہ خانہ کعبہ جب تعمیر کرنے لگے اور مکمل ہو گئی تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا، قرآن کا ریکارڈ دیکھیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم ذرا پکارو، ذرا منادی لگاؤ، ذرا اذان دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کسی بلاؤ، یہاں تو کوئی نہیں، یہاں تو صرف مردوں میں سے میں اور اسماعیل، عورتوں میں حضرت ہاجرہ، اب بتائیے میں کسی بلاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ابراہیم بلانا تیرا کام ہے، اس آواز کو پہنچانا، ذرے ذرے تک پہنچانا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اور تم آج جب پکارو گے تو دیکھنا کہ قیامت تک لوگ اسی آذان کی وجہ سے، اسی آواز کی وجہ سے لوگ کبھی عمرہ کرنے کی غرض سے کہتے ہوئے آئیں گے لبیک لبیک، یعنی اس کے اندر چھپا ہوا ہے لبیک اے ابراہیم، آپ نے جو بلایا ہے ہم لوگ لبیک کہہ کر کے اب جو ہے آ رہے ہیں۔ یعنی انسان اسی سوال کے جواب میں آج عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ حاجی عمرہ کرنے کے لیے جائے یا حج کرنے کے لیے جائے،
اس کا سب سے پہلا پڑاؤ ہوتا ہے احرام۔ اب احرام ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ جو دو چادر لپٹتے ہیں یہ احرام ہے، یہ احرام نہیں، یہ احرام کی چادریں، یہ احرام کی چادریں ہیں۔ احرام یعنی یہ اس میں فاعل ہے، یعنی حرام کرنے والا عمل۔ اب یہ حرام کرنے والا کیا ہے؟ یہ حرام کرنے والا نیت ہے کہ آپ نے اب نیت کر لیا، آپ نے اوپر کچھ چیزیں حلال ہو گئی، کچھ چیزیں حرام ہو گئی۔ مثال کے طور پر بہترین آپ کے پاس عمدہ شیروانی ہے، طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں اس شیروانی کو پہن کر کے خانہ کعبہ کا طواف کروں، اور آپ یہاں سے نکل رہے ہو، مگر کیونکہ آپ احرام باندھنا چاہتے ہو تو اب اللہ کے طرف سے یہ آرڈر ہو گیا کہ یہ شیروانی تیرے لیے حرام ہے۔ آپ کو نہیں، یہ میرا سسر نے دیا ہے، میں تو اسی کو پہن کر کے جو ہے شادی بھی کرنے گیا تھا، تب تو یہ حلال تھا، اب یہ حرام کیوں ہو گیا؟ تو یہ کہا جائے گا نہیں، تم نے احرام کی نیت باندھ لی ہے، اس لیے اب یہ شیروانی حرام، سلے ہوئے کپڑے سارے حرام۔ بہترین اونٹ کی خوشبو آپ نے اجمل کی دکان سے بہترین عطر خرید کے لایا، 10,000 روپے تولا، آپ کی طبیعت مچل رہی ہے، اللہ کو بھی پسند خوشبو، نبی کو بھی پسند خوشبو۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ، کہ اے لوگوں تمہاری دنیا میں سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے سب سے پہلا نمبر خوشبو ہے۔ طبیعت چاہ رہی ہے خوشبو لگانے کی، مگر کیونکہ آپ نے احرام کی نیت باندھ لی تو آپ کو خوشبو بھی آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ اب اگر آپ نے خوشبو لگا لیا تو سیدھا آپ کا دم جائے گا، اور دم سے دم آپ کی نکل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، تو وہ احرام کی جو چادریں ہیں اصل نیت ہے احرام کی، جس سے چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ انسان جب احرام کی نیت باندھتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے میں اب اپنی اصلی حیثیت میں آ گیا، ہماری حیثیت اتنی ہی ہے۔ انسان کی اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور جب موت کی قبر میں اترتا ہے تو نہ اس کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے، نہ اس کے پاس موبائل ہوتے ہیں، نہ اس کے پاس اور دنیا کی کوئی آشائش و زیبائش ہوتے ہیں، سب کچھ کٹ جاتا ہے۔ سیم یہی حج کا سفر ہے۔ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے اس کے پاس تو چادریں ہوتی ہیں اور ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ میں جب حج کو جاؤں تو ایسا جاؤں جیسے میں آخری سفر میں جا رہا ہوں۔ میرے عزیز و دوست اور بزرگوں، ویسے حج کا آپ فضیلت اور بیان سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو الگ انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج سے پہلے یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ میں جا کر کے 1 رکعت نماز پڑھیں گے 1,00,000 کا ثواب ملے گا، اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو انسانوں، میرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، کسی پتھر کو نہ چومنا، مگر آج یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم چومنا چاہتے ہو تو تم میرے اس حجر اسود کو چوم لو۔ اب حجر اسود کو چومنا ثواب کا کام ہوگا۔ اب ہندوستان میں کوئی پتھر کو چوم لے وہ مشرک کہلائے گا، وہ جہنمی کہلائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج کہلائے گا، وہ اسلام میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں بالکل جو ہے شرک والا عمل سے پرہیز کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب ایک انسان چاہتا ہے میں ذرا کپڑوں سے کھیلوں، میں اپنے محبوبہ کے کپڑوں سے لپٹوں، اللہ کہتا ہے آجا میرے غلاف سے لپٹ جا۔ انسان چاہتا ہے کہ میں
جس سے محبت کرتا ہوں اس کے گھر کا دروازے کو چھوؤں، اس کو دیکھوں، اس سے لا لگاؤں۔ کسی نے دیکھا کہ مجنو جو ہے ریت میں انگلیاں پھیر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی مجنو کیا کر رہے ہو؟ مجنو کے معنی پاگل، کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ نام لیلا مشک می کلم خاطر خدرا تسلی می دہم۔ اے میرے دوست میں کیا کر رہا ہوں؟ میں یہاں اپنے انگلیوں سے میرے نام لیلا کے نام کو لکھ رہا ہوں اور اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے لیلا کا نام لینے سے۔ میں لیلا کا نام لیتا ہوں تو میرا دل مچلنے لگتا ہے۔ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ اس انداز سے کہے کہ اس کا دل نکل رہا ہو، اور پھر دیکھیے کہ اللہ کیسے حج نہیں کراتا۔ کبھی سچے دل سے مانگ کے تو دیکھیے۔ حج کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ طلب کر کے، رو کر کے، بلک کر کے اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہ کہے گا کہ بندے تو مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے پاس مال و اسباب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بندے میں تجھے اپنے جو ہے اس سے بلا لیتا ہوں۔ میں نے بہت سارے واقعات کتابوں میں پڑھے ہیں کہ کوئی چونی جیب میں لے کر کے حج کو گئے اور پورا حج کا سفر کرتے رہے اور واپس آئے تو وہ چونی پھر ویسے ہی کا ویسے ہی رہ گیا۔ اللہ نے ایسے بھی لوگوں کا حج کرایا۔ تو میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں، اللہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کریں گے تو آپ کا حج ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کا دروازہ چومیں، دہلیز چومیں، بہت سارے لوگ یہاں وہاں جا کے چوکھٹ کو چومتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، حرام ہے، مشرک کہلائے گا۔ مگر اللہ کہتا ہے میرے بندے تو جو ہے میرے دروازے کو چومنا چاہتا ہے، آپ میرا گھر کا جو یہ حجر اسود اور ملتزم کے بیچ کا جو یہ حصہ ہے یہ میرا گھر کا دروازہ ہے، یہ اس جگہ پہ مسلے اپنے سینے کو لگا لے تو ایسا لگے گا کہ تو میرے گھر سے مل رہا ہے۔ اور علماء نے تو فرمایا کہ انسان جس طریقے سے اپنے آپ کو وہاں لگا دے گا تو لگے گا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے۔ میرے بھائی تو اس لیے حج خالص اللہ کے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ ہی کے لیے حج کرتا ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، تو اس لیے اب دیکھیے یہاں پتھر کو نہیں چوم سکتا مگر وہاں چومے گا تو ثواب ملے گا، یہاں کسی کے دروازے دہلیز کو نہیں چوم سکتا مگر وہاں چومنے کا اگر موقع مل گیا تو اس کے قسمت کے ستارے کھل گئے۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو وہاں موقع مل جائے، وہاں تو مدھو مکھی کی طرح، شہد کی مکھی کی طرح پورے لوگ ایسے چمٹ کے رہتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹہ بھی وہاں کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے تو آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ کسی اللہ والے نے ایک بار ارادہ کیا کہ جب پورا مطاف خالی رہے گا میں اکیلا طواف کروں گا، اسی ارادے سے گیا اور 40 سال انتظار کیا مگر اس کو مطاف خالی نہیں ملا۔ وہاں کبھی خالی نہیں ہوتا، نہ رات میں، نہ دن میں، نہ صبح میں، نہ شام میں۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں سونے آیا تو سارا نہیں، ہمیشہ بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائی اب دیکھیے وہاں جا کے آپ دہلیز کو چوم رہے اور ثواب مل رہا ہے۔ اب یہاں پر کسی عالم سے پوچھئے کہ مولانا میں جو ہے ظہر اور عصر کو ایک ہی ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، کہیں گا نماز نہیں ہوگی تمہاری، اور اگر ظہر کو عصر میں ملایا تو ظہر کو قضا پڑھنی پڑے گی۔ مگر وہاں اللہ کیا کہتا ہے، آؤ میرے دربار میں۔ اچھا یہاں کیا ہے کہ اگر مکے میں جا کے پڑھو گے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، مگر اللہ کہہ رہا نہیں، میری بات مانو گے تو وہ 1 لاکھ میں 1 کروڑ بھی دوں گا، مگر میری بات مانو آپ مکہ سے نکلو، یہاں سے مکہ سے نکلو، آپ مکے میں نہیں رہنا تمہیں۔
ہاں جی اب بنا اس کے اب یہاں سے نکلا اور چلے گیا، اب مینا میں جا کے پڑا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھا۔ اللہ نے کہا کہ آج اگر یہ میری بات مانو گے تبھی تمہارا حج ہونے والا ہے۔ اب مینا میں تو کم از کم جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اب یہاں سے اللہ نے کہا نہیں یہاں سے بھی نکلو۔ کہاں جائے؟ کہا میدان میں چلو۔ اب وہ آگے تو اللہ نے کہا سارے ریکارڈ اللہ کروا رہے، جو سارے اعمال ہم یہاں کرتے ہیں اس کا اپوزٹ اللہ کروا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کمال اس میں نہیں ہے کہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، کمال یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مان رہا ہے۔ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ آؤ یہاں پر اس میدان میں جمع ہو جاؤ۔ اب اللہ نے وہاں پر جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ہمیشہ تو تم امام صاحب کے پیچھے نیت کرتے تھے اللہ اکبر 4 رکعت جو ہے ظہر کی پڑھ رہا ہو، 4 رکعت عصر کی پڑھ رہا ہو اور عصر کے وقت عصر کو پڑھتے تھے، مگر آج آؤ آج ذرا میرا حکم مانو، میں یہ سارے جو ہے ریکارڈ کو توڑ کر کے یہ سارے جو ہے قوانین کو ضوابط کو توڑ کر کے حکم دے رہا ہوں کہ عصر کو کھینچ کر کے ظہر میں لے کے آ جاؤ اور ظہر اور عصر ملا کو پڑھ لو۔ کبھی اس اینگل سے بھی سوچیے، یہی ہے اصل عاشق کا کمال۔ جب عاشق ہوتا ہے تو وہ پھر معشوق سے نہیں پوچھتا کہ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو، یہ تم کیوں کہہ رہے ہو، معشوق نے حکم دے دیا، عاشق کا کام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ کہ ایک بچہ جو ہے نوجوان ایک عورت سے محبت کرتا تھا اور اس عورت نے کہا کہ تم اگر پکے میرا عاشق ہو تو جاؤ اپنے گھر میں اور جا کر کے اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لاؤ، اور اس کے ہاتھ میں ایک تسلا ایک جو ہے تش دیا، ایک تھالی دیا اور ایک چھری دے دیا۔ یہ نوجوان دیوانوں مستانوں کی طرح اپنی اس محبوبہ کے عشق میں ڈوب کر کے گھر گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، ماں ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہی تھی میرا بیٹا کب آئے گا، میرا لال کب آئے گا۔ ارے آپ بھی نوجوان ہو، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں جب آپ جاتے ہو باپ سوتا نہیں، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب آئے گا میرا بیٹا، کب آئے گا میرا بیٹا، میں اس کے ایک جھلک تو دیکھ لوں۔ مگر آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو ایسا فرعون بن کے داخل ہوتے تو باپ کو ہمت نہیں ہوتی بیٹے کے ساتھ بات کرنے کی، پھر باپ اسی مایوسی کے عالم میں پڑے پڑے سو جاتا ہے۔ اور یہ محروم بیٹا اپنے باپ کا دل دکھا کر کے رات بھر کتے کی طرح سوتا ہے، نہ فجر پڑتا ہے نہ اس کو ماں باپ کا فکر ہے۔ وہ نوجوان گھر گیا، دروازہ کھولا، ماں انتظار میں تھی، بیٹا اتنی دیر کہاں لگا دیا تو نے، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ تو اس بیٹے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، مارا چھوڑا گلا، اس سینے کو چیرا، کلیجوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد دوڑتا ہوا اس عورت کے پاس، اس محبوبہ کے پاس گیا۔ اس عورت نے کہا ظالم، جس ماں نے تجھے پیدا کیا اس کو تو نے بخشا نہیں تو تو مجھے کہاں بخشے گا، تو مجھے بھی نہیں بخشے گا، اس لیے میں تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، تو ایک نمبر کا ظالم ہے۔ دل میں چوٹ لگی، نکلا وہاں سے کہ شاید میں اپنی ماں کو بچا سکوں، وہاں سے آ رہا تھا، گھر میں راستے میں ٹھوکر لگی، گرا، پلیٹ دور جا کے گرا، اس کلیجے سے آواز آئی، بیٹے کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی، بیٹے کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی، یہ ماں کا کلیجہ ہے، یہ ماں کا دل ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے ہی بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم سے نکل کر کے جنت والے اعمال کر لے، اور جنت میں جانے والا راستہ بہت آسان ہے کہ اللہ نے اگر دولت دی، مال دیا تو اب جاؤ حج کو جاؤ، ساری برائی اللہ معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں میں سارے قوانین کو توڑتا ہوں۔ پہلے یہ تھا کہ ظہر کو ظہر میں، عصر کو عصر میں، مگر آج میں کہتا ہوں نہیں، عصر کو ظہر میں ملا کے پڑھو۔ اور پھر ہندوستان میں ہے اور دوسرے ممالک میں ہے، اذان کا وقت ہوا تو فوراً اذان دو، نماز پڑھو، ورنہ نماز قضا ہو جائے گی۔ مگر آج اللہ کہہ رہے نہیں، اذان کا وقت ہو چکا ہے مگر اجازت نہیں ہے اذان دینے کی،
نہیں عذاب کوئی نہیں دے گا، نکلو یہاں سے، چلو یہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، اب میں تمہیں اور کہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہیں گے لا، آپ کی تو حدیث مصطفی ہے، قرآن کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ اللہ اب تو مغرب کا وقت ہو چکا ہے، مغرب پڑھ لوں یہاں پر تب جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہاں سے مغرب نہیں پڑھنا، مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد نکلو یہاں سے، اور نکل کر کے وہاں پہنچو اور وہاں جا کے پڑھو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل تاثیر نماز میں نہیں، اصل تاثیر اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے آرڈر پر ہے۔ اور حج میں اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری مانتا ہے یا اپنی مرضی کی مانتا ہے۔ اب بہت سارے ایسے حاجی گئے وہاں پر، اور جانے کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا کام اپنے حساب سے کرنے لگا، نہ کبھی نماز کی پابندی کی، نہ کبھی عبادت کی پابندی کی، بس اپنے روم میں اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت میں اس میں اس میں لگا رہا۔ اور بہت ساروں کو تو یہاں تک دیکھا گیا کہ آپ کا وقوف عرفہ سے بھی محروم ہو گیا۔ اگر وقوف عرفہ سے آپ محروم ہو گئے، آپ کا حج نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ ہٹا کٹا ہے مگر کنکریاں مارنے نہیں جاتا، ڈر سے دوسرے کو دے دیتا ہے۔ مجبور ہے وہ الگ بات ہے، بیمار ہے وہ الگ بات ہے، اس کے لیے دوسرے شرائط ہے، مگر کوئی انسان اگر صحت مند ہے اور وہ کسی اور کو دے دیتا ہے تو اس کے لیے ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ اس کا حج ہوا یا نہیں ہوا۔ میرے دوست اور بزرگوں، حج کا سفر یہ والہانہ عقیدت اور محبت والا سفر، اللہ سے لو لگانے والا سفر، اللہ کو اپنا بنانے والا سفر۔ اور جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس سال نہیں اگلے سال جانا ہے، تو اس کا آسان نسخہ میں بتا رہا ہوں کہ اپنے گھر میں جائیے، جانے کے بعد اپنے شام کے وقت میں جب پورے لوگ سو جائے، لائٹ کو آف کیجئے، اپنی گھڑی اتاریے، چشمہ اتاریے، پورے کپڑے اتاریے، اس کے بعد جو اچھا والا لباس پہنیے، اور پہن کر کے تھوڑا خوشبو لگا کر کے مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز ایسی پڑھیے لگے کہ بالکل میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے روئیے کہ آپ کے آنسو سے آپ کا مصلی بھیگ جائے، اور اللہ سے کہیے کہ اللہ، لاکھوں لوگوں کو تو نے بلایا ہے، میں اتنا بڑا کیا ظلم کر دیا کہ مجھے آپ نہیں بلاتے، اللہ مجھے بھی ایک بار تو بلا لیجئے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے ایسی دعا کر لی، اگلے سال آنے سے پہلے اللہ اپنے گھر میں بلا لے گا، آپ کو بلائے گا۔ مگر ایک بار اپنے دل سے، سچے دل سے تڑپ کر کے اللہ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اللہ نے کہا مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ حج کو سیکھ لیں۔ صرف جانے اور آنے کا نام نہیں ہے۔ آپ کوئی پیرس نہیں جا رہے، آپ جو ہے نیو یارک نہیں جا رہے، آپ اللہ کے گھر کو جا رہے ہو، اس لیے وہاں کے آداب کو سیکھیے، وہاں کے طور طریقے کو سیکھیے، وہاں پر کس طریقے سے ہمیں وقت گزارنا ہے، علماء سے سیکھیے۔ علماء اس کام کے لیے آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگیں گے، بلکہ خوش ہو کر کے وہ آپ کو سکھائیں گے، آپ کو دعائیں یاد کرائیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے ساتھی لوگ جو ہے، کچھ ہمارے ساتھی لوگوں کو جانے کا ارادہ ہے مگر نہیں، کچھ یاد نہیں ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، آپ جائیں کسی عالم کے پاس بیٹھے، کم سے کم 2-4 سورتیں صحیح یاد کریں۔ جس نے نمازی نہیں سیکھی وہ حج کیا کرے گا؟ قل هو اللہ یاد نہیں ہے، انا اعطیناک یاد نہیں ہے، الحمد شریف یاد نہیں ہے، اب بیچارہ چلے جا رہا ہے حج کو گائے بکری بھینس کے طرح پوری جماعت کے ساتھ۔ بھائی جماعت والوں کا حج ہو رہا ہے، آپ کا تھوڑی ہو رہا ہے، آپ کو نماز بھی نہیں آتی تو کیا حج کرو گے آپ؟ اس لیے جانے سے پہلے اس کو سیکھ لو۔ بہت آسان کام ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میرے بھائی، بہرحال وقت ہو چکا ہے، میں آپ سے یہ ایک اعلان ہے، مجھے خاص طور پہ بھیجا تھا ہمارے ٹیپو بھائی نے، اس لیے میں نے سوچا آپ کو سنا دوں۔ اس سال کے حج کے سیزن کا افتتاحی دعوت نامہ ہے اب تمام کو اور پورے لوگوں کو 4 مئی کو بوقت بعد نماز مغرب بروز پیر حج بھون میں ایک دعائیہ مجلس ہے، جس میں ائمہ دین اور سیاسی حضرات اور ہمارے یہاں کے علماء کرام بڑے بڑے اکابر سب موجود رہیں گے۔ آپ تمام سے خصوصی گزارش ہے کہ وقت نکال کر کے جائیں، اور اسی دن دعا کے بعد جو ہے پہلی فلائٹ اور پہلے حجاج کرام کا قافلہ وہاں سے روانہ ہوگا۔ اس قافلے کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد وہی گرم گرم دعا سے گرا دیا اللہ سے کہ اللہ کتنا خوش نصیب ہے یہ لوگ جس کو آپ بلا رہے ہیں، یہ لوگ دیکھیں کتنا خوش نصیب ہے، اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں یہاں پڑا ہوں، اللہ مجھے بھی تو ایک بار بلا لیجئے۔ اب ایسا جب اللہ سے مانگیں گے نا تو بولتے نا کہ علامہ اقبال کے مشہور شعر ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ تر ہو اس کو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی کہ دل کو بچا کے مت رکھو، اس دل کو توڑو پھوڑو، اس سے آواز نکلے، اس سے قرآن کی آواز نکلے۔ جب یہ دل ٹوٹتا پھوٹتا ہے تو اللہ کو بڑا مزہ آتا ہے، پھر اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اس لیے کہا نا کہ مظلوم کی آہیں جلدی پہنچتی ہے، کیوں مظلوم کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال دوسری اور ایک مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ ایک چھوٹا معصوم بچہ ہماری پہلی صف میں آ کے کھڑا ہوا، مجھے دیکھ کے لگا کہ واقعی اس کے گھر والے بڑے نیک انسان ہیں کہ اپنے بچے کو انہوں نے وقت سے پہلے بھیجا۔ میں آپ کو گڑ کی بات بتا رہا ہوں، جس مسجد میں پچھلے صف میں بچے لڑائی نہ کرتے ہو، ہلہ نہ کرتے ہو، سمجھو کہ وہ مسجد کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ آنے والی جنریشن اس مسجد کو آباد نہیں رکھے گی۔ آپ جب آئے اپنے بچوں کو لے کے آئے، مگر پیچھے سب میں بیٹھا ہے، سامنے نہیں لانا، پیچھے سب میں بیٹھا ہے، اور وہ لوگ گلاٹا کریں لڑائی کریں کچھ کریں، اس کو چھوڑ دیجیے اس کے حال میں، آپ اپنی نماز پڑھیے، تو سمجھیے کہ آپ کی آنے والی جنریشن نمازی بنے گی، اور آپ سیلفسٹ بن جائیں گے، خود بخود آئیں گے، اپنے بچوں کو کبھی نہیں لائیں گے۔ وہ بچہ جوان ہو کر کے مسجد کا دروازہ جھانک کے نہیں دیکھے گا، اس کو ڈر لگے گا، پتہ نہیں اس مسجد میں کون سا بم رکھا ہوا ہے، اس مسجد میں پتہ نہیں کون سا جلاد ہے کہ ہمیں جا کے گرفتار کر لے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا آنے والی نسل بے دین ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو مسجد میں لائیے، پیچھے کے صف میں بیٹھائیے، وہاں وہ لوگ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، گلاٹا کریں گے، ناراض مت ہوئیے، اس لیے کہ ہم تو قبر میں سونے والے ہیں، وہ لوگ ہماری مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔